إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم رب نجني من القوم الظالمين رب نجني من القوم الظالمين رب نجني من القوم الظالمين رب كني شوه النفس رب كني شوه النفس رب كني شوه النفس اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ سَهْلًا إِذَا شِئْتَ بے شک تمام تعریف اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے. ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، ہم اس سے مدد طلب کرتے ہیں، ہم اس سے توبہ کرتے ہیں، ہم اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں. ہم اللہ رب العالمین کی ایسی حمد بیان کرتے ہیں جو مکمل مسلسل موسلادھار ہو، اور اس کی ایک بعد دیگر نازل ہونے والی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، ایسا شکر جس میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے، اور بے پناہ درود و سلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حاضرین جمعہ، میرے دینی ملی اسلامی بھائیوں، پردہ نشین خواتین و حضرات اور میری ماں و بہنوں، آج کے خطاب کا عنوان رمضان المبارک کا مہینہ، صبر اور سخاوت کا مہینہ. اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق، اور اس بات کا یقین رکھو کہ اللہ رب العالمین تمہارے اعمالوں کو دیکھ رہا ہے اور تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جاتا ہے، اور وہاں پر تمہیں پورا بدلہ دیا جائے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھے گا. اس لیے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے. اور یاد رکھو، رمضان المبارک کا یہ مہینہ جس کی آمد مسلمانوں پر ہو چکی ہے، یہ نفس کو بھوک اور پیاس برداشت کرنے کے لیے تیار کرتا ہے، نفس کی بھوک اور پیاس برداشت کرنے کے لیے آمادہ کرتا ہے. سامنے کھانا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، دل بھی چاہتا ہے کھانے کے لیے، ہاتھ پہنچنے والے ہیں، پہنچ سکتے ہیں، پھر بھی نہیں کھاتے. پیاس کے مارے پیٹ مشتعل ہے، سامنے پانی ہے، دیکھ بھی رہے ہیں، دل بھی چاہتا ہے پینے کے لیے، ہاتھ بھی پہنچ رہے ہیں، پھر بھی نہیں پی. اونگ عقل اڑا رہی، نیند پلکوں سے کھیل رہی ہے،
لیکن رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو وہ ہمیں سونے نہیں دیتا، نماز رکوع سجود کے لیے بیدار کیے رہتا۔ واقعی بلا شبہ یہ صبر اور ہمت کی کڑیاں ہیں، یہ صبر اور ہمت کی کڑیاں ہیں جس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم نصف الصبر، الصوم نصف الصبر، روزہ آدھا صبر۔ تمہارے مبارک صبر و تفاوت کا مہینہ۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ مختصر سا مفہوم سمجھ لیں، چند احادیث کے ذریعے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ صبر کی کیا اہمیت اور فضیلت۔ آج روزے میں ہم کتنا صبر کرتے ہیں یہ سب جائزہ لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے، ایک عورت، ایک خاتون، ایک صحابیہ اپنے بیٹے کی قبر پر، اپنے بچے کی قبر پر بیٹھ کر غم کر رہی تھی، ماتم کر رہی تھی، رو رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو صبر کرے تو تیرے لیے بڑا اجر ہے۔ اس خاتون کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس نے پلٹ کر جواب دیا کہ جو مجھ پر بیتی ہے، جو مجھ پر بیت رہی ہے، اگر تم پر بیتتی تمہیں پتہ چلتا، لیکن جب اسے بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو اس خاتون نے معذرت ظاہر کی اور کہا اللہ کے نبی اے آقا میں آپ کو پہچان نہ سکی۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جو تاریخی الفاظ کہے وہ یہی تھے کہ صبر ابتدا میں ہے، صبر ابتدا میں ہے، بعد میں تو سب کو صبر آ جاتا۔ حادثہ ہوا، نقصان ہوا، موت میت ہوئی، اسی وقت صبر ہے، ورنہ دو دن بعد تو سب کو صبر آتا۔ تو جو شخص شریعت محمدی کے مطابق زندگی گزارتا ہے اس پر دکھ درد تکلیف اگر آ بھی جائے، مصیبت پریشانی اس پر آ بھی جائے تو وہ بھی اس کے لیے باعث اجر، اس میں بھی اس کو اجر ملتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے صبر کیا ہے، صبر کی فضیلت کیا ہے، صبر کی اہمیت کیا ہے۔ یہ رمضان ہمیں آ کے سکھا رہا ہے، یہ روزے آ کے ہمیں سکھا رہے ہیں کہ ہم صبر اختیار کریں۔ ہمارے پاس سب کچھ ہے، شکر و صبر نہیں۔ جس کے 3 بچے فوت ہو جائے، جس کے 3 بچے 3 بیٹے فوت ہو جائے، وہ بچے وہ بیٹے اس کو جنت میں لے جائیں گے۔ جنت کے آٹھوں دروازوں میں وہ بچے دوڑ لگا رہے ہوں گے اور اپنے بابا اپنے والدین کو آواز دیں گے کہ آپ جس دروازے سے آنا چاہیں آ جائیں۔ اب کیوں؟ کیونکہ جب وہ فوت ہوئے تھے، ان کی موت ہوئی تھی تو ان کے والدین نے اس پر صبر کیا تھا۔ حدیث کا مفہوم یہ بنتا ہے، اہل علم نے بیان فرمایا ہے کہ وہ بچے اللہ رب العالمین سے شکایت کریں گے۔ جب اللہ رب العالمین ان کو جنت میں بھیج رہا ہوگا تو وہ اللہ تعالیٰ سے شکایت کریں گے کہ دنیا میں تو والدین کا سایہ نہیں ملا، دنیا میں تو باپ کا سایہ نہیں ملا، اب جنت میں بھی بنا والدین بنا باپ کے رہنا پڑے گا، ہم جنت میں نہیں جائیں گے، ہم جنت میں نہیں جائیں گے جب تک ہمارے والدین جنت میں نہ آ جائیں۔ اللہ رب العالمین انہیں اپنے والدین کی سفارش کرنے کا موقع دے گا۔ اب یہ فضیلت کیسے حاصل ہوگی؟ مصیبت، آزمائش، تکلیف پر صبر کرنے کے لیے۔ ایک صحابی کا بیٹا فوت ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو چاہتا ہے کہ تیرا بیٹا تجھے جنت کے دروازے سے آواز دے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل، بے شک، اس میں کوئی شک کی بات ہے؟ بولے صبر کرو۔ صبر صرف موت پہ نہیں، یہ رمضان یہ روزے ہمیں سکھاتے ہیں کہ صبر صرف موت پہ نہیں ہے بلکہ صبر ہر جگہ ہے، ہر مصیبت پریشانی تکلیف میں صبر کرنا ہے۔ صبر کا مفہوم محدثین اکرام نے کیا بیان فرمائے؟ کون صابر ہے اور کون صابر نہیں؟ کیسے پہچانیں گے بندہ صبر کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ محدثین اکرام نے صبر کا مفہوم بیان فرمایا ہے کہ جب جس پہ کوئی مصیبت تکلیف پریشانی آتی ہے تو وہ اللہ کے حضور جھک جاتا ہے، رکوع و سجود میں گر پڑتا ہے،
دعاؤں سے لگ جاتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، واویلا نہیں مچاتا، واویلا نہیں مچاتا، شکایتیں نہیں کرتا۔ جو بندہ مصیبت، تکلیف، پریشانی میں مساجد سے دور ہو جائے، عبادت سے دور ہو جائے، شکوے شکایت میں پڑ جائے، سمجھ جانے کا وہ بندہ صبر سے محروم ہو گئے، وہ شکر سے بھی آگے جا کے محروم ہو گئے۔ صبر کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی ذات مبارک ایک ایسی شخصیات ہیں کہ ان پر جو ابتلاء آزمائشیں آئی ہیں محترم حاضرین، اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جو تکلیفیں انبیاء نے اٹھائی ہے ایسا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ مثال کے طور پر صبر کی مثالیں دینے جائیں گے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھی اور سیرت کسی کی اور مل سکتی ہے؟ آپ ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں اور آپ کے والد دنیا سے جا چکے، آپ یتیم ہو گئے۔ یہ ان لوگوں کے لیے پیغام ہے جو اس پیاری شخصیت پہ اعتراض کرتے ہیں، اس محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، ان کی نبوت، ان کی امامت، ان کی خلافت پہ اعتراض کرتے ہیں، ان کی شان میں توہین کرتے ہیں۔ ان بدبختوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی تکلیف و پریشانیاں اٹھائی ہیں اس کا عشر عشیر بھی تم پہ آ جائے تو دیوانے اور پاگل ہو جائے۔ ابھی تو تم نے صرف ایک کو چنا اور اس نے جو اکنامکس کا تمہارا حال کیا تو آج تم اسی کو گالیاں دیتے رہتے ہو، اسی کو برا بھلا کہتے ہو۔ ایک تکلیف کی وجہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکلیفیں اٹھائی اس امت کے لیے، اس دین کے لیے۔ ابھی پیدا ہوئے نہیں ہے اور والد کا انتقال ہو گیا، یا پیدا ہوئے اور والد کا انتقال ہو گیا، یتیم ہو گئے، 6 سال کی عمر، والدہ نے باپ کی قبر پہ لے گئی، والدہ نے باپ کی قبر پر آپ کو لے گئی اور یہ بتائی کہ یہ بیٹا یہ تمہارے والد کی قبر ہے، تمہارے والد ایسے تھے، اتنے نیک تھے، اتنے اچھے تھے، اتنے سخی تھے، اتنے باکردار شخصیت تھے۔ 6 سال کی عمر ہے، وہاں سے تو کچھ دن بعد والدہ کا انتقال ہوا۔ 6 سال کی عمر میں اپنی والدہ کی قبر کھود رہے ہیں۔ ام یمن ساتھ ہیں۔ ام یمن نے جب اپنے ہاتھ سے اپنی والدہ کو قبر میں اتارا اور ام یمن ان کو مکہ کی طرف لے جانے لگی تو دوڑ کے قبر کے پاس جا کر ہائے میری ماں کی قبر، ہائے میری ماں کی قبر۔ ابھی تھوڑا سا ہوش سنبھالا نہیں ہے کہ دادا کا انتقال ہو گیا، ابھی تھوڑا ہوش سنبھالا نہیں ہے کہ جو چاچا پرورش کرتا تھا اس کا انتقال ہو گیا، ابھی زندگی شادی شدہ گزار رہے ہیں۔ وہ بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو اللہ رب العالمین کی طرف سے بہترین تحفہ تھا اللہ کے نبی کو، وہ وفات پا گئی۔ آپ کے سامنے آپ کی 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 7 اولادیں انتقال کر گئی، 4 بیٹے 3 بیٹیاں، صرف حضرت فاطمہ بچی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے بعد انتقال ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے کتنے پیارے صحابہ اور آپ کے عزیز چچا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ جو تکلیف محمد رسول اللہ نے اٹھائی ہے اس کا عشر عشیر بھی ہم پر آ جائے ہم دیوانے اور پاگل ہو جائیں۔ یہ صبر کا بہترین نمونہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے پیش کیا ہے، اور آج ایسے بدبخت دنیا میں پیدا ہو گئے ہیں جو ایسی عظیم شخصیت پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، عیب چینی کرتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کی دعوت پر لبیک کرتے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کے دین کو قبول کرتے، اور اس کے سوا کوئی حل بھی نہیں، اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں ہے کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دین پر، کلمے پر ایمان نہ لاؤ تو تمہیں کامیابی ملے گی، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ تو صبر ابتدا میں جب بندے پر کوئی مصیبت آئے تو وہ صبر کرے۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ محترم حاضرین کون سا مہینہ ہے؟ صبر اور سخاوت کا مہینہ۔ رمضان المبارک میں لوگ روزہ رکھتے ہیں لیکن صبر نہیں کرتے، روزے میں ٹائم پاس کرتے ہیں تاکہ روزہ معلوم نہ پڑے۔ روزے میں بعض حضرات تو روزہ ہی چھوڑ دیتے،
کیونکہ ان کے پاس معاش کمانے کے لیے بہت محنت کرنا پڑتی ہے اور اس لیے وہ روزہ ہی ترک کر دیتے. بعض احباب رات بھر جاگتے ہیں, آدھا آدھا دن سو جاتے ہیں تاکہ روزے کی تکلیف, روزے کی پیاس کی شدت, بھوک کی شدت محسوس نہ ہو. یہ روزہ نام ہی صبر کا ہے اور یہ تو طاقت ہے. روزہ تو طاقت ہے. ایک مسلمان کیسے اس کو کمزوری سمجھتا ہے اور کیسے ظاہر کرتا ہے کہ کمزور, ایسے کو رکھنے سے کوئی کمزور ہو جائے گا, کیسے میں روزہ رکھ کے کمزور ہو جاؤں گا. اگر یہ تصور ہمارے ذہنوں میں بیٹھ گیا ہے محترم حاضرین, تو ہماری آنے والی اعلی اولاد کے ذہن و تصور میں کیا بیٹھے گا, اور پھر وہ روزے کے تعلق سے کیا سمجھیں گے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تمام حضرات ابھی سے اپنی اولاد کی اس طرح تربیت کریں کہ انہیں روزہ طاقت نظر آئے. انہیں یہ گرمی چلچلاتی, یہ مئی جون کا مہینہ ڈرائے نہیں, بلکہ گرمی کو ہم ڈرا دیں کہ روزہ آدھا سب. اور محترم حاضرین, یہ ماہ مبارک سخاوت کا مہینہ, سخی دل والے, خیرات کرنے والے ہاتھوں کا مہینہ. اس میں مصیبت زدہوں کی مدد کی جاتی ہے, کمزوروں کو راحت پہنچائی جاتی ہے, تھکے ماندوں کو راحت پہنچائی جاتی ہے. ہر مسلمان کو اس مہینے میں کچھ نہ کچھ نفعوار حصہ رکھنا چاہیے. ہر مسلمان کا اس ماہ مبارک میں کچھ نہ کچھ نفع والا حصہ ہونا چاہیے. اپنے معاشرے, اپنے سماج, اپنے ملک, اپنے شہر, اپنے دیہات, اپنے پڑوس میں بیواؤں, محتاجوں, یتیموں, مسکینوں کی خبرگیری کرنا چاہیے. ان کے آنسوؤں کو پوچھنے میں ذرا بھی تردد اور تاخیر نہیں کرنا چاہیے. فاقہ کشوں کی فاقہ کشی مٹانے کے لیے کبھی بھی تاخیر اور تردد سے کام نہیں لینا چاہیے. وہ اور کنجوسی سے بچنا چاہیے. بلا شبہ یہ دونوں چیزیں بہت بری ہیں, اور اس کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلاف نے اس سے اللہ کی پناہ مانگی. رب کنی شح النفس, اے اللہ میرے نفس کو بخیلی سے بچا, کنجوسی سے بچا. آپ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھا کر دیکھیے کہ اس ماہ مبارک میں آپ کی عادت اطوار کیا تھی. سخاوت اتنی بڑھ جاتی تھی کہ چلنے والی ہواؤں سے زیادہ تیز اور تند ہوتی. جو چلنے والی ہوائیں اس زمانے میں ہوتی تھی اس سے زیادہ آپ سخی ہو جاتے تھے. اور رمضان المبارک میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے اگر کوئی چیز مانگی, آپ نے کبھی اس کا انکار نہیں کیا. اس ماہ مبارک میں آپ سے کوئی چیز مانگی گئی, آپ نے کبھی انکار نہیں کیا. یقیناً آپ کے دل میں ایک اشکال, ایک سوال آئے گا, ہم سے تو کتنے لوگ مانگتے ہیں, ہم کتنوں کو انکار کرتے ہیں, اور ہم سے کتنے لوگ مانگتے ہیں. اگر ہم دینے لگے تو ہمارا کیا ہوگا؟ یہ ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے آج کے دور میں. بھیک مانگنے کو پیشہ بنا لیا گیا ہے, بھیک مانگنے کو تجارت بنا لی گئی ہے, جس میں سخی لوگ, دل والے لوگ, خیرات کرنے والے لوگ بڑے تجسس کا شکار رہتے ہیں, بڑے تجسس کا شکار رہتے ہیں, کس کو دینا چاہیے, کس کو نہیں دینا چاہیے. لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ مہینہ کسی خاص تخصیص کا مہینہ نہیں کہ اس میں صرف غریبوں مسکینوں کو ہی ملتا ہے, غریبوں مسکینوں کو ہی فائدہ ہے. نہیں, خیرات کرنے والوں کو بھی پورا اجر دیا جاتا ہے. خیرات کرنے والوں کو بھی ان کا دیا ہوا پورا لوٹایا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخیل اور سخی کی مثال ایسی ہے کہ اس نے زرہ پہنا ہے, اس کی زرہ سینے سے لے کے اس کے حلق تک. لوہے کی زرہ ہوتی نا جنگ میں پہنتے دشمن سے حملوں سے بچنے کے لیے. جب سخی اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرتا ہے, اس کی زرہ بڑھتی جاتی ہے, اس کے پاؤں کو ڈھانپ لیتی ہے. اور جب بخیل خرچ کرتا ہے تو اس کی زرہ کی ہر کڑی اپنی جگہ چمٹ جاتی ہے, اس کو جکڑ لیتی ہے, وہ اس سے نکل نہیں پاتا. اور اس کا واضح مفہوم یہ بنتا ہے کہ جب سخی خرچ کرتا ہے تو اسے شرح صدر حاصل ہوتا ہے, دل کا سکون, اطمینان حاصل ہوتا ہے, اسے اجر و ثواب کی امید ہوتی ہے, اس کے درجات بلند ہوتے ہیں, اور وہ کھلے دل سے خرچ کرتا ہے, تنگ دل سے خرچ نہیں کرتا. اور اس کی زرہ اتنی بڑھتی جاتی ہے کہ جس کا کوئی شمار ہی نہیں ہو, اور خوب وسیع ہوتی جاتی ہے.
اصولاً قاعدہ بھی یہی ہے کہ جواہرات اگر مٹی میں بھی ملے ہو تو وہ جوہر ہی رہتا ہے، شیر اگر پنجرے میں بھی ہو تو وہ شیر ہی رہتا ہے. لیکن بخیل جب مال خرچ کرتا ہے محترم حاضرین تو دل کی کنجوسی کے ساتھ خرچ کرتا ہے، اس کا سینہ تنگ ہوتا ہے، اس کی زندگی تنگ ہوتی ہے، اسے اپنے آس پڑوس میں یتیم بیوہ مسکین دکھائی نہیں دیتے، اسے صرف اپنی اور اپنی ہی ذات نظر آتی ہے، اور پھر اس پر یہ بوجھ ڈال کر اس کو اس پہ قید کر دیا جاتا ہے. قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَبِّي کہ اگر ان کے پاس اللہ رب العالمین کے خزانے ہوتے تو یہ خرچ ہو جانے کے ڈر سے اسے خرچ ہی نہیں کرتے، دیتے ہی نہیں. وَقَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا اور واقعی انسان بخیل پیدا کیا. تو بخل اور کنجوسی یہ بہت بری چیز ہے. بخل اور کنجوسی ایک ایمان والے کے ایمان پر ضرب لگانے والی چیز ہے. کسی کے ایمان کی کو چیک کرنا ہے تو اس کے صدقات اور خیرات کو دیکھیں، وہ کتنا مسلسل صدقہ و خیرات کرتا ہے اور کتنا کھل کر صدقہ و خیرات کرتا ہے. ہمارے اسلاف کی سیرت اٹھا کر دیکھیں محترم حاضرین، ابو درداء رضی اللہ عنہ، ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہا میرے گھر میں چھت ڈالنا ہے، لینڈر ڈالنا ہے. اس زمانے میں کوئی پلر ایسے تو ہوا نہیں کرتے تھے لیکن کھجور کے تنے چلتے تھے. آپ کا یہ بندہ اس کے پاس ایک کھجور کا تنا ہے اور وہ ویسٹ ہے. آپ کے علاقے میں یہ شخص رہتا ہے، اس کے پاس کھجور کا تنا ہے اور ویسٹ ہے، اس کا یوز نہیں ہے کچھ. اس سے کہہ دیجئے کہ تنا مجھے دے دے تاکہ میں چھت ڈال دوں، میں لینڈر ڈال دوں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے وہ کھجور کا تنا دے دو. اس شخص نے اللہ کے نبی سے مطالبہ کیا کہ میں اسے یہ کھجور کا تنا دے دوں، مجھے کیا ملے گا؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں جنت میں کھجور کا ایک درخت ملے گا. در حقیقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی بشارت دے رہے تھے. لیکن ایسے بھی لوگ دنیا میں بدبخت. کہا اللہ کے نبی مجھے جنت کی بشارت مت دیجیے، جنت کی جھاڑ مت دیجیے، مجھے یہ بتائیے دنیا میں مجھے اس کا کیا ملے، دنیا میں اس کی ویلیو کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے، آپ مجھے کیا دے سکتے ہیں؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے پاس ابھی دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اگر تو دے دے تجھے کھجور کا ایک درخت جنت میں ملے گا. وہاں صحابہ کی محفل بیٹھی تھی، مجلس بیٹھی تھی، یہ بات عام ہو گئی کہ اللہ کے نبی کے مطالبے پر اس شخص نے کھجور کا ایک تنا نہیں دیا، وہ بھی ویسٹیج، اور وہ دنیا کا مال و متاع چاہتا ہے. ابو درداء رضی اللہ عنہ اٹھے. یہ کون شخصیت ہے؟ بہت بڑے تاجر. ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کا اتنا بڑا باغ تھا اور اس میں ایک محل نما گھر تھا کہ جس میں 500 کھجوروں کے جھاڑ تھے. ایک روایت میں آتا ہے کہ 600 کھجوروں کے جھاڑ تھے اور اس کی در و دیوار بھی ایسی بنی تھی جیسے کوئی محل ہو. ابو درداء اٹھے، اس شخص کے پاس گئے اور اس سے بارگیننگ کرنے لگے، ڈیلنگ کرنے لگے. وہ بھی اس زمانے کا بہت چالاک آدمی تھا. اس نے کہا کہ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بشارت دی ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے، مسلمان اس کے لیے لٹ جائے گا، پٹ جائے گا، آج ہی موقع ہے کمانے کا. اب بارگیننگ شروع ہوئی. یہ کھجور کا تنا دے دے، بول کیا لے گا؟ بولا بول تو کیا دے گا؟ بولا میرا باغ دیکھا ہے. بولے تیرے باغ کا کیا کہنا، تو اس علاقے کا سب سے بڑا تاجر، تیری کھجوریں سب سے اچھی، تیرا باغ سب سے اچھا، تیرا محل سب سے اچھا، تیرے باغ کی کھجوروں کے لیے تو یہاں کے تاجر انتظار کرتے ہیں کہ کب یہ پکے، کب یہ معاشرے میں بکنے آئے اور ہم خریدیں. 500-600 جھاڑ، ایک سوکھے کھجور کے تنے کا سودا چل رہا ہے، ڈیلنگ چل رہی. ہم ہوتے کیا کرتے؟ چلیے کھجور کا دھار دے دے. کہا اگر تو یہ کھجور کا تنا مجھے دے دے اور اس کے بدلے میں تجھے پورا 500 جھاڑوں کو دے دوں، سودا برا تو نہیں ہے؟ تو بولے نہیں برا تو نہیں، اور کیا دے گا؟ اچھا اس کھجور کے درختوں کے ساتھ اس کی زمین بھی لے لے. بولے آج تو ڈیلنگ کا، آج تو بارگیننگ کا موقع، آج تو کما لو. تو بولا اور کیا دے گا؟ بولا چل اس میں جو بنا محل ہے وہ بھی لے لے. اس نے کہا ٹھیک ہے سودا مت.
ایک سوکھے کھجور کے تنے کے لیے ایسا باغ جس میں 500-600 کھجور کے ایسے درخت جو اس علاقے کی سب سے بہترین کھجوریں ہوا کرتی تھی دے دیا گیا. ہم میں سے اگر آج کو یہ سودا کرتا، اچھا صاحب ابھی اتنا ہی نہیں، اب یہ سودا ہو گیا، آپ گئے اس باغ کے باہر کھڑے ہوئے، اپنی بات تو میں نے دے دی ہو، یہ میری پراپرٹی نہیں ہے. یاد رکھیں ایک مسئلہ، اگر ہم نے مسجد میں کوئی چیز دے دی تو وہ اب ہماری پراپرٹی نہیں ہے، اب وہ ہمارا حق نہیں رہا، اب اس پر ہمارا حق آرڈر نہیں چلے گا، وہ ان کی ہو گئی، وہ چاہے استعمال کرے جیسے چاہے استعمال کرے. تو درخت اپنے باغ کے باہر کھڑے رہ کر اپنی بیوی کو آواز دی کہ باہر آ جاؤ بچے کو لے کر، میں نے اس باغ کا سودا کر دیا. بیوی جانتی تھی کہ ابو دہدا بہت بڑے تاجر، بہت بڑے بزنس مین ہیں، بہت چالاک، بہت سمجھدار ہیں، بہت سنجیدگی سے کام کرتے ہیں. بیوی نے باغ میں سے آواز لگائی، کیا سودا کیا ابو دہدا؟ بولے ایک سوکھے کھجور کے تنے کے لیے پورا باغ محل سب دے دیا، اس لیے کہ جنت میں ایک جھاڑ ملے گا. بیوی کہتی ہے اے ابو دادا تم نے بہت اچھا سودا کیا، میں تو اس سے راضی. اپنی بیوی ہوتی تو، آج کی عورت ہوتی تو تھوڑی سی سخاوت، تھوڑا سا دین کے لیے اگر لٹ جاتے، اگر بچوں کو کھانے کے لیے کچھ نہیں دیتا. جب بیوی اور بچہ باہر آ رہے تھے نا تو بچے کے جیب میں جو کھجوریں تھی، جو پیسہ تھا وہ بھی ڈال دیے، بولے یہ بھی اس کی کمائی ہے، یہ بھی واپس دے دو. یہ بھی اس کی کمائی تھی، یہ بھی اپنا حق نہیں ہے. جو جیب میں کھجور اور پیسے ہیں وہ بھی اس میں ڈال کر واپس آ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضر ہوئے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معاملہ عرض کیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا ابو دادا میں نے جو بات بیان کی تھی اس کا مفہوم یہ نہیں ہے جو تم سمجھے. تمہیں ایک جہاز نہیں ملے گا جنت میں، بلکہ تمہیں جنت میں اللہ رب العالمین 1,00,000 کھجوروں کا درخت دے گا، اور اللہ رب العالمین نے میری نظروں کے سامنے سے وہ سارے پردے اٹھا دیے اور میں تمہارے اس باغ کو ابھی دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے. ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ ابو دہدا جب انتقال کر گئے تو وہ جنت کے باغ کے جو درخت تھے وہ ان پر سایہ کیے ہوئے تھے اور دعا کر رہے تھے کہ کب ابو دادا ہمارے اس میں داخل اور سیر و تفریح کرے. دین کے تعلق سے سخاوت کا یہ جذبہ ہمارے اسلاف کا تھا محترم حاضرین، اور آج ہمارا کیا معاملہ؟ یہ صبر اور سخاوت کا مہینہ، اس میں سخاوت میں ہوا سے زیادہ تیزی اور تندی ہونا چاہیے. لیکن آج ہمارے معاملات دیکھیے محترم حاضرین، اس شہر میں صرف ایک مسجد بنانے کے لیے ہمیں کتنے سال لگ گئے؟ یا اس شہر میں ایسے پیسے والے نہیں ہیں جو ایک ہی مسجد کا پورا خرچ اٹھا لیتے، یا جو کام ابھی بچا ہے اس کا پورا خرچ اٹھا لیتے؟ یہ میرے جملے نہیں ہیں، یہ اہل علم کے جملے ہیں، یہ مفتیان اکرام کے جملے ہیں. ان کی مجھ سے شکایت ہے کہ اتنے سے بچے ہوئے کام کے لیے تمہیں اتنی دور دور ٹاؤن کے لیے جانا پڑتا ہے. وہ سخاوت ہم میں نہیں رہی محترم. ابو بکر صدیق حضرت عمر کا واقعہ تو سنتے ہیں نا کہ کیسے اللہ کے دین کے لیے لٹنے کے لیے اپنا پورا گھر کا آدھا سامان لیا ہے، اور کیسے ابو بکر صدیق ان سے سبقت لے گئے. اس دن حضرت عمر کی زبان سے ایک جملہ نکلا تھا کہ جس دن ابو بکر صدیق نے اللہ کے نبی کے اعلان پر اپنے گھر سے پورا مال سامان لا کر اللہ کی راہ میں دے دیا، اللہ کی قسم میرے دل میں اسی دن خیال آ گیا کہ اب اس کے بعد میں ابو بکر صدیق سے کبھی مقابلہ نہیں کر سکتا، کبھی سبقت نہیں لے جا سکتا. اس لیے جب خلیفہ حضرت عمر کو چنا گیا تھا تو حضرت عمر نے ابو بکر صدیق کو ہی آگے کیا، خلافت کے لیے آگے انہی کو کیا تھا، کیونکہ اللہ کے نبی پر سب سے زیادہ احسانات اگر کسی کے ہیں تو ابو بکر صدیق. تو یہ سخاوت کا صلہ ہے محترم، صدقے کا رزلٹ ہے، صدقے کے بہت بے شمار فائدے ہیں محترم حاضرین. عصر حاضر کا ایک واقعہ ہے، صالح تقی کا بیٹا بیمار تھا، ایک موذی مرض میں مبتلا تھا. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ صدقے سے اپنے بیماروں کا علاج کرو. ہم کرتے ہیں
یقین ہی نہیں ہے کہ صدقے سے علاج ہوگا. اب وہ بھی اہل علم حضرات، لیکن یہ حدیث آنکھوں سے اوجھل تھی، یہ ذہن میں نہیں تھی حدیث. بیٹے کی بیماری سے پریشان ہے، علاج پہ علاج کرایا جا رہا ہے، کوئی فائدہ کوئی شفا نہیں مل رہی. ایک دن یہ حدیث جیسے نظر سے گزری، آدھی رات کو مال لے کر راستے پر نکل گئے کہ جو بھی ضرورت مند دکھے گا میں اس کو سب سے پہلے صدقہ کروں. لیکن مایوس ہو گئے، نا امید ہو گئے، راستے میں آدھی رات کو کوئی نہیں ملا. تھکے ہارے واپس گھر میں داخل ہونے لگے، ایک بلی پہ نظر پڑی. وہ بلی کو دیکھا غور سے تو لگا یہ بھوکی اور پیاسی ہے. گھر میں گئے، اس کے لیے کھانے کا انتظام کیا، دودھ جو بھی تھا لائے، اس بلی کے آگے رکھے، اس نے سیر ہو کے کھائی اور آپ سو گئے. خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ میرے بیٹے پر ایک کالے کوے نے حملہ کیا، تو اس بلی نے اسے چیڑ پھاڑ کر پورا ہضم کر لیا. آنکھ کھلی، بیٹے کا بخار چیک کیا، بیٹا تندرست تھا. دوسرے دن ڈاکٹروں کے پاس لے کر گئے، چیک اپ کیا گیا، بولے یہ کیا معجزہ، پوری بیماری غائب ہو. تو صدقے کے، سخاوت کے کتنے فائدے ہیں. لیکن ہم صدقہ کرتے ہیں، ہماری بیماریاں نہیں جا رہی. ہم صدقہ کر رہے ہیں، ہماری تکلیفیں دور نہیں ہو رہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے تقویٰ اور پرہیزگاری والی زندگی نہیں اختیار کی. ساتھ میں تقویٰ اور پرہیزگاری ہونا ضروری ہے محترم حاضرین. صدقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، صدقہ تکلیفوں، پریشانیوں، اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے انسان کو بچا لیتا ہے. یہ قاعدہ یاد رکھیے کہ صدقہ طیبہ شیطان کے لیے سب سے زیادہ سخت، اس کے مکر اور اس کی چالوں، اس کے وسوسوں کو ضائع کرنے کا سب سے بہترین طریقہ. صدقہ شیطان کی چالوں کو توڑنے کا، اس کے وسوسوں کو ختم کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم اہل ایمان، ہم اہل توحید ہے، ہم حج کرتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں. کیا کر لیں گے آپ اس سے؟ ایک عابد کا واقعہ ہے، بڑا ہی عابد شخص تھا، حافظ تھا، 60 سال کی عبادت کیا تھا، 60 سال کا عابد تھا. لیکن آخری عمر میں شیطان نے ایک ایسا وسوسہ ڈالا، ایک ایسی عورت کو خوبصورت مزین بنا کے اس کے سامنے لایا اور وہ زنا کر گیا. بروز محشر اس کی 60 سال کی عبادتیں پلڑے میں رکھی گئی اور ایک پلڑے میں زنا رکھا گیا، زنا بھاری ہو گیا. 60 سال کی عبادت نہیں بچا پائی، نا امید، مایوس ہو گیا. اب تو میرا ٹھکانہ جہنم. اتنے میں فرشتے آئے اور ایک روٹی کا ٹکڑا لے کر آئے. اس نے بولا یہ کیا؟ بولے یاد ہے جب تو نے زنا کیا تھا اور زنا کے بعد جب تو گھر گیا اور پریشان تھا تو وہ نیک شخص، اچھے بھلے لوگ بھی بری عادت میں ملوث ہو جاتے ہیں، شیطان کی چال و وسوسے میں آ جاتے ہیں، وہ بھی آ گیا، دل میں شرمندہ ہوا اور گھر جب لوٹ رہا تھا، گھر میں داخل ہوا، پیچھے سے فقیر نے آواز لگائی تو مایوس تو تھا ہی، اتنا بڑا گناہ کر بیٹھا، کیا معاملہ بنے گا. فوراً گھر میں گیا، جو بھی روٹی شوٹی گھر میں تھی وہ لا کر غریب فقیر کو دیا. اس نے کھایا اور ادھر اس کی روح قبض کر لی، اس کی روح قبض کر لی گئی. 60 سال کی عبادت اسے نہیں بچا پائی، وہ آدھی روٹی کا ٹکڑا اسے اس عذاب سے بچا لیا، جہنم میں جانے سے بچا لیا. تو شیطان کی چالوں، اس کے وسوسوں، اس کے مکر کو ضائع کرنے کا بہترین علاج اور شیطان کے لیے سب سے سخت چیز کوئی ہے تو وہ صدقہ ہے. اور آپ دیکھیں کہ شیطان کسی بھی طریقے سے ہم مسلمانوں کو معاشی تعاون سے روکتا ہے، اور اللہ رب العالمین اور اس کا رسول ہمیں ہمیشہ اس پر ابھارتا ہے. جب حضرت عائشہ پہ الزام لگا اور ابو بکر صدیق کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں ان کی کفالت کرتا تھا، انہوں نے میری بیٹی پہ الزام لگائے، میں ان کی کفالت نہیں کروں گا، اللہ رب العالمین نے فوراً وہی بھیجی کہ تم یہ نہیں چاہتے کہ تم پر آسمان والا رحم کرے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو. یہ رمضان المبارک صبر اور سخاوت کا مہینہ. اس مہینے میں ہماری سخاوت ہواؤں کی تیزی سے زیادہ تیز اور تند ہونا چاہیے. محترم حاضرین، اس مسئلے میں ایک چیز کو اور سمجھ لینا چاہیے، زکوٰۃ کا مسئلہ. زکوٰۃ کیسے نکالیں، زکوٰۃ کتنی نکالیں، یہ سوالات ہر سال ہوتے ہیں. بڑے افسوس کی بات ہے محترم،
ہمیں یہ قاعدے اصول بھی ابھی تک معلوم نہیں، یا ہم نے یہ قاعدے اصول بھی ابھی تک سیکھے نہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر رمضان کی پہلی تاریخ کو قاعدے کے ساتھ بیٹھ جائے، ہمارے پاس جتنا بینک بیلنس ہے، جتنا مال ہمارے پاس ہے، اور جتنا مال برائے فروخت ہے، جو مال جو پراپرٹی آپ کے پاس ہے، اگر وہ خرید و فروخت کی نیت سے ہے اور ابھی آپ کے پاس پڑی ہے، اس پر زکوٰۃ ہے۔ جتنا مال لوگوں میں بٹا ہوا ہے، ادھار لینا ہے، قرض کے طور پر دیے ہیں، واپس آنے والا ہے، سب کو کیلکولیشن کر لے جو گھر میں ہے اور اس کی زکوٰۃ نکال لے، سمپل۔ جو بینک بیلنس ہے، جو مال برائے فروخت ہے، جو لوگوں کو قرض یا ادھار کے طور پہ دیا گیا ہے، سب کو ایک تاریخ کے دن جمع کر لے، اکٹھا کر لے اور زکوٰۃ نکال دے۔ ولا تحض ولا تعمل مسکین، اور یتیم کو کھانا نہیں کھلاتا، آگے آ جائے، آگے بڑھ جائے۔ یتیم کو کھانا کھانے پر نہیں ابھارتا۔ یہ آیت کا لوگوں نے بہت غلط معنی مفہوم سمجھا ہے، اور زکوٰۃ کے مسائل میں بات آتی ہے کہ زکوٰۃ کا مستحق کون، زکوٰۃ کس کو دی جائے، کس کو نہیں دی جائے۔ انما صدقات للفقراء والمساکین، جو 8 مصارف زکوٰۃ کے بیان کیے گئے ہیں، ان میں ایک مصرف کیا ہے؟ فقیروں کو دیا، دوسرا مسکینوں کو دیا۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ایک بار توجہ کے ساتھ سن لے، یاد کر لے، انشاءاللہ کبھی زندگی میں مسئلہ کھڑا نہیں ہوگا۔ فقیر کسے کہتے ہیں؟ فقیر اسے کہتے ہیں محترم حاضرین جس کے پاس مال نہ، وہ ہم جانتے ہیں۔ مسئلہ آتا ہے مسکین کا، کہ مسکین کون ہے؟ مسکین کا تعین کرنا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور آج مسکین کے تعین کی وجہ سے بہت زیادہ ہمارے صدقات خیرات کو برباد کیا جاتا ہے۔ مسکینوں کو کھلانے کے نام پر گروپ بنا لی، مسکینوں کو کھلانے کے نام پر رمضان میں بڑے سخی پیدا ہو جاتے ہیں، اور اس طرح لے لی، اس طرح لے لی، اور غریبوں کو روزہ کھلوایا جا رہا ہے۔ کیا ایسا کرنا درست ہے؟ کیا ایسا کیا جا سکتا ہے؟ کیا جا سکتا ہے؟ نہیں بھی کیا جا سکتا۔ سے پہلے مسکین سمجھیے، مسکین کسے کہتے ہیں؟ مسکین اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس اتنا مال ہو کہ جو اس کے سال بھر خرچ کے حساب سے 6 مہینے کا ہو۔ ایک آدمی کا اگر 10,000 روپے خرچ ہے تو اس کا سال بھر میں 1,20,000 بچتا، لیکن ابھی اس کے پاس کتنے؟ 50,000 یا 60,000۔ ابھی اس پہ سال نہیں گزرا ہے۔ اگر سال گزرے گا تو وہ بھی زکوٰۃ کا مستحق ہو جائے گا۔ اگر اس کے اکاؤنٹ میں اتنا پیسہ پڑا ہے، آج کل علماء کہتے ہیں کہ 52 تولہ چاندی کی ویلیو کے برابر جس کے پاس مال ہو اس پر زکوٰۃ فرض، اور وہ بنتی ہے 40,000 روپے۔ تو اگر کسی کے پاس اس سے کم مال ہے تو وہ مسکین کے زمرے میں۔ اب یہ زکوٰۃ اور صدقات کے ذریعے اس کی مدد کی جائے گی۔ آج ہم نے مساکین کا خیال نہیں رکھا ہے۔ مساکین کے خیال کے نام پر ہم صرف اپنے مال کو ضائع کر رہے ہیں، اور ایک کڑوی حقیقت ہے کہ امت سے اتنی زکوٰۃ خیرات جانے کے بعد اس امت سے غریبی، فقیر، فقراء ختم نہیں ہو رہے ہیں اور بڑھ رہے ہیں۔ مسجد کے گیٹ کے باہر دیکھیے، فقیر مسکین کم ہوتے دکھائی نہیں دیں گے، بڑھتے بھی دکھائی دیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ہم مساکین کی مدد میں صحیح طریقہ اختیار نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارے علاقے میں، ہمارے محلے میں کوئی شخص ہے جو بے روزگار ہے، ہم اسے کھانا کھلاتے ہیں، کھلائی اچھی بات، لیکن کب تک کھلائیں گے؟ آیت میں جو بات بتائی گئی ہے، مسکین کو کھانا کھانے پہ ابھارتا نہیں ہے، اس کا یہ معنی مفہوم نہیں ہے جو لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ جمع ہو گئے، لوگوں سے ڈونیشن لیا اور غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلا رہے۔ وہ غریب مسکین کم ہونے کے بجائے الٹے بڑھ رہے ہیں۔ یہ زکوٰۃ کے صدقات کے مال کو ضائع کیا جا رہا ہے۔ اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ تمہاری دینے میں موٹیویشن ہونا چاہیے، ایک دوسرے کو ابھارنا چاہیے۔ اگر ہمارے علاقے میں کوئی ایسا شخص ہے جس کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے تو ہم اسے کھلانے کے بجائے اس کو تاجر بنانے کی سوچیں، اس کے لیے ایسا کوئی ذرائع ابلاغ پیدا کرے، بزنس تجارت کا ذریعہ پیدا کرے جس میں وہ کھائے پیے رہے، خود کمائے۔ کیونکہ اسلام میں، شریعت اسلامی میں ایسے شخص کی بالکل اجازت نہیں
جو قوم پر جماعت پر بوجھ بن جائے، محنت نہ کرتا ہو. آج کتنے لوگ ہیں علاج کے نام پہ پیسے مانگ رہے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں ہاں اس کا بچہ بہت بیمار ہے، کیا کرے گا بیچارہ دو. اسے بزنس مین کیوں نہیں بناتے؟ اسے کام پہ کیوں نہیں لگاتے؟ کب تک علاج کرائیں گے؟ کب تک کسی کو کھلائیں گے؟ آپ دیکھیے رمضانوں میں کتنے غریبوں کو کھلایا جاتا ہے، اگلے رمضان کو زیادہ غریب پڑ جاتا ہے. زکات صدقات خیرات کے معاملے میں یہ قاعدہ اصول بھی نہیں معلوم کہ کس کو دی جائے گی. جو آ رہا ہے اس کو دے دے رہے، جو مانگ رہا ہے اس کو دے دے رہے. ارے اہل بدعت کو کب سے زکات صدقات دینے لگے آپ؟ ان سے تو برات کا اعلان کرنا چاہیے. جب تک وہ توبہ نہ کرے، بے نمازی کو کیسے آپ صدقہ خیرات دے دیتے ہو؟ کیسے آپ اس کو زکات کا مال خرچ کرتے ہو؟ اسی وجہ سے جو مسکین لپٹ کے نہیں مانگتے، جو معاشرے سماج جماعت میں موجود ہیں، شرم شرمی میں مانگتے نہیں، وہ پریشان حال. ان کی طرف دیکھ نہیں رہے ہیں. اہل بدعت کو زکات صدقات خیرات بالکل نہ دے، بے نمازی کو بالکل نہ دے، جب تک وہ توبہ نہ کرے، جب تک وہ رجوع نہ کرے. مسجد کے دروازے پہ آ کے بیٹھ گیا، خوب گڑ گڑا کے مانگ لیا، ترس کھا لیے، دے دیے. آپ نے قوم پر بوجھ بنا دیا. اس کو دیکھ کر دوسرا فقیر وہاں کے بیٹھے گا، تیسرا آئے گا، چوتھا آئے گا. اور آپ کے سامنے مثالیں ہیں. اتنی زکات صدقات نکالے آپ نے، کون سی غریبی ختم ہو گئی؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں دیکھا آپ نے کہ ان کے پاس کوئی شخص آتا تھا مانگنے کے لیے، کیونکہ ہر ایک کو مال دینے کا، کھانے پینے کا. ایک صحابی آئے، پریشان تھے. آپ نے ان کو کہا تیرے پاس کیا ہے؟ تو ان کے پاس کچھ کلاڑی کا وہ تھا. وہ کلاڑیاں بنوا کر کیا دی اس کو، جا اس سے لکڑیاں کاٹ. وہ بہت بڑے بزنس مین بن گئے. اور آج ہم ہمارے قیمتی مال کو جذبات میں آ کر، ایموشنل ہو کر، کسی کی بھی اپیل پر اٹھا کے کسی کو بھی دے دے رہے ہیں، اور وہ زکات کے مال کو اندر ڈھونڈ کسی بھی طرح استعمال کر رہا ہے. ہماری اتنی بڑی جماعت ہے، 15 سال میں ہم نے کون سے ایک بندے کو استعمال کر کے دیا ہے کہ ہماری ان زکات صدقات سے ہم نے ان کا بزنس بنا کے دیا، ان کی تجارت بنا کے دی ہو، وہ معاشرے میں ایک عزت دار زندگی گزارے، وہ جماعت پر، معاشرے پر بوجھ نہ بنے. آپ ابھی دیں گے، وہ خرچ کر دے گا، اگلے سال پھر کھڑا. تو ہمارے زکات صدقات کو ایک جگہ بیت المال کی شکل میں جمع کیا جائے، اور جو لوگ مسکین ہیں ان کی خبرگیری کی جائے، اور انہیں بہترین تجارت کا انتظام کر کے دیا جائے. اگر وہ لوری پہ دھندا کر رہے ہیں، انہیں دکان لے کر دی جائے. اگر وہ دکانوں میں پریشان حال ہے، ان کے اور بزنس بڑھا دیے جائیں، انہیں اور تجارت کے لیے لون دیا جائے، تاکہ وہ کسی طرح کی برائی میں مبتلا نہ ہو. آج پورا معاشرہ پریشان ہے کہ امت مسلمہ کی ایک بڑی تعداد بیاج خور بینکوں میں پڑی ہوئی ہے اور بیاج اٹھا رہی ہے. متھوٹ بینک دیکھ لو، دوسری بینکیں دیکھ لو، بندھن بینک دیکھ لو، مسلمانوں کی لائن لگی ہوئی ہے. آپ کے زکات خیرات اتنے کہاں جا رہے ہیں؟ محترم حاضرین، اس کا صحیح استعمال آپ نہیں کر رہے. جذبات میں آ کر، ایموشنل ہو کر کسی کی اپیل پر اپنے قیمتی مال کو کبھی مت دو، بلکہ اس کو منظم کر کے آپ اسی رمضان میں صرف شہر کے ایک بندے، ایک جماعت کے بندے کو 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ جمع کر کر اس کا بزنس تجارت چالو کر کے دو. اگلے سال وہ بندہ خود اس لائق ہو جائے گا کہ وہ آپ کے ساتھ ایک غریب کی مدد کے لیے کھڑا ہو جائے. 50 روپیہ نکلتا ہے کم سے کم فطرے کا ایک مسلمان کا. میں کم سے کم ایوریج بتا رہا ہوں. خوشی سے 2.5 کلو گیہوں یا چاول کے حساب سے 50 روپے ہر مسلمان نکالتا ہے. ہندوستان کے مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ 25 کروڑ مان لیے. 50 سے کیلکولیشن کر کے دیکھو ذرا، کیلکولیٹ کرو 50 سے اس کو، جو ہر بندہ نکالتا ہی نکالتا ہے، اور دکھا کے نکالتا ہے. زکات تو بہت سارے لوگ چھپا کے نکالتے، توڑ کے نکالتے ہیں، کیونکہ اگر کسی کے سامنے مشت زکات دے دی، وہ اتنا چالاک ہے فوراً سمجھ جائے گا اس کو 80 کروڑ کی اتنا مال کہ سال بھر اس سے تقاضے شروع ہو جائیں گے. بھائی تو دیتا نہیں، کرتا نہیں، یہ نہیں کرتا. لیکن فطرہ ایک ایسی چیز ہے، ہر آدمی بتا کے نکالتا ہے. 25 کروڑ کو 50 سے ضرب دیں گے کتنا بنے گا؟ اتنا تو ہم نے اسکول میں میتھمیٹکس میں سیکھے بھی نہیں ہے. کیا مسلمانوں کے حالات نہیں سدھریں گے؟ کیا مسلمانوں سے غریبی ختم نہیں ہوگی؟ ولا تحاضوا ولا تعمل مسکین. تو اس کا معنی جو ترجمہ کیا جاتا ہے، یہ ترجمہ غلط ہے. یہاں ابھارنے سے مطلب یہ ہے کہ سب اس کو کھلا کے دامن میں بچا لو.
بلکہ اس کو ویل سیٹ کر کے دو. یہی لوگ زکات صدقات کے مستحق ہیں، وہ نہیں جنہوں نے پیشہ بنا لیا ہے. آج فقیروں کے پاس، آپ کے پاس وہ موبائل نہیں ہوگا جو ان کے پاس ہے، آپ کے پاس وہ بینک بیلنس نہیں ہوگا جو ان کے پاس ہے. وہ دھوپ میں بیٹھ کے مانگ رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اس کو دیے جا رہے ہیں. کیوں؟ آخر کیوں ہم اپنی قیمتی چیزوں کو، یہ سخی ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے قیمتی مال کو ضائع کر دیں. محترم حاضرین، اور ایک آخری مطلب بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا کہ ایک سوال آیا تھا کہ کیا صدقے کا مال امیروں کو دیا جا سکتا ہے؟ دیا جا سکتا ہے، لیکن صدقہ بول کے نہیں. اگر کسی امیر کو صدقہ بول کے دیں گے تو وہ برا مان جائے گا، لیکن دیا جا سکتا ہے. کسی کو 10,000 کی ضرورت ہے، وہ اچھا بندہ ہے، میرا جاننے والا ہے، میں نے اٹھایا اس کو 10,000 دی، تو یہ کیا ہے؟ صدقہ نہیں ہے؟ صدقہ ہی ہے نا، عام صدقات میں سے ہے. تو صدقہ غریب امیر سب کو دیا جا سکتا ہے، صدقہ امیر غریب سب کھا سکتے ہیں، صرف اہل بیت پر یہ حرام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والوں پر، جو ان کی نسل سے چلے آ رہے ہیں، ان پر یہ حرام. باقی صدقات اور صدقات کی جتنے وہ چیزیں ہیں امیر غریب سب کھا سکتے ہیں. ہاں، لیکن امیر کو بول کے نہیں دیا جاتا، لیکن جب اسے ضرورت پڑتی ہے تو اسے دے سکتے ہیں. مثال کے طور پر کہ کسی نے افطار پارٹی دیا اور اس میں صدقے کا مال بھیجا دیا، تو وہاں تو سبھی آتے کھانے کے، امیر بھی آتا ہے غریب بھی آتا ہے، تو کھا سکتے اس کے لیے حرام تھوڑی. تو محترم حاضرین، یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ صبر اور سخاوت کا مہینہ ہے. اس میں ہماری سخاوت ہواؤں کی تیزی سے زیادہ تیز اور تند ہونا چاہیے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی. اور اپنے مالوں کو صحیح مصارف میں صحیح جگہ استعمال کرو. بات بہت لمبی ہے، مختصر انداز میں کچھ باتیں بتائے تو ذہن سے نکل گئی. انشاءاللہ اگلے خطبے میں لائی جائے گی. رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں صبر سیکھنے، صبر پر عمل کرنے اور سخی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا